سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. جناب صدر رابطہ ایسوسیشن جناب ساکار صاحب، اعظم نذیر تارڑ میرے چھوٹے بھائی، خالد ماہدار صاحب، ہمارے محبوب سابق صدر کے بیٹے علی ظفر، محترم اصغر دیبی صاحب اور گورنمنٹ کالج کے بیتاج بادشاہ جناب چودھری عمر صاحب، خاتون حضرات، اولڈ رابطہ ایسوسیشن کی سالانہ عشائیہ کو میں ذاتی طور پر ایک تہوار کا نام دیتا ہوں، کیونکہ دوستوں کی ایک کثیر تعداد اس خوبصورت ہار میں تشریف فرما ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ دنیاوی سود و زیاں، ڈالر، ین کے اتار چڑھاؤ، عہدے اور رشتے کے احساس تفاخر سے بے نیاز ہو کر چند گھنٹوں کے لیے صحیح رابطین بن جاتے ہیں، اور یہی مقام ہے جس کو جاننے اور ماننے کے لیے جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے گورنمنٹ کالج لاہور کا ماٹو ہے کاری ٹو نو۔ خواتین و حضرات، اس وقت شہر لاہور کے خوبصورت ہوٹل کے اس حال میں مختلف شہروں سے آئے ہوئے ذاتین تشریف فرما ہے۔ تقریب کے آغاز سے پہلے دیوانہ وار مسافر اور معانقے میں مصروف خوشی سے معمول چہروں کو دیکھ کر یہی خیال آیا کہ یہی تو ہے گورنمنٹ کالج سے محبت کا اعزاز۔ جناب صدر، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ فرق اور فریق کا احساس مل چکا اور سب اس محفل میں ذاتی حیثیت سے پہچان بن گئے۔ وہ چہرے جو سالوں پہلے شناسا تھے لیکن غم ہے روزگار کے باعث اندرون و بیرون مختلف شہروں میں جا بسے تھے، ان سے محبت اور اخوت کا وہ رشتہ جو منقطع ہو گیا تھا، آج کے عشائیہ کی بدولت وہ ماہ و سال آشنائی لگتا ہے واپس لوٹ آئے۔ خواتین و حضرات، آج کی تقریب میں آپ کو لوگوں کو پا کر میرے کانوں میں ماضی میں گونجنے والی وہی سرگوشیاں رس بولنے لگتی ہیں، ٹاور کی گود میں ہونے والے غباسے، اور جب سے میں چشم تصور میں دیکھنے لگتا ہوں، مجلس اقبال، پنجابی مجلس علوم اسلامیہ، GCDC، اقبال ہاسٹل اور نیو ہاسٹل میں ہونے والے مباحثے اور فری نائٹس کا مزہ یاد آنے لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کالج سے وابستگی کی اعداد کی چنگاری جو خاکستر ہو گئی تھی ایک دم بڑک اٹھی ہے اور یادوں کا ایک شعلہ جوالا بن گیا ہے۔ خواتین و حضرات، گورنمنٹ کالج لاہور کی یادوں میں جناب ڈاکٹر نذیر احمد، اجمل نیازی، جناب اشفاق احمد، جناب صدیق کلیم، جناب عارف خان، جناب جلالی کامران، جناب غلام سکرین نقوی، سید سجاد حقر، جناب صابر لودھی اور شعاع ہاشمی، یاد رکھوں کسے اور کسے بھول جاؤ۔ اجمل نیازی راوی کے مدیر تھے، ان کی عدالت پر شخصیت کا اپنا ہی ڈب تھا۔ باسط کاظمی اور سرمد صاحبائی نہ جانے کیوں بدیس میں بس گئے، اب وہ اپنی غزلیں گوریوں کو سناتے ہوں۔ پروفیسر رومز اور بخاری آڈیٹوریم کا باغپن، اوور اور لوجیا کی شوخیاں ایک ناسور ہی تو ہیں جو آدمی کو اندر ہی اندر قائل کے رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو وہی ہے جو آج آپ کی موجودگی سے نظر آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا آنا میرا اعزاز اور سٹیج پہ تشریف فرما اتنے بڑے رابطین آپ کا اعزاز، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اتنی سنجیدہ تقریب کو کچھ تھوڑا سا چینج کر لیا جائے۔ جناب خالد عباس ڈار صاحب،
میرے زندہ اولڈ راوینس، یار مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جو مجھ سے پہلے اولڈ ہوئے ہیں، راوین تو رہیں گے جب تک ٹاور میرا زندہ ہے، مگر آج تو یہ ڈاکٹر صاحب نے آ کے تو مجھے ایسا ریوائنڈ کیا ہے. ایک تو آتے ہوتے پچھانا وہ ڈاکٹر صاحب بھی کھلوتے ہیں، 60 سال بعد مجھے پہچان لیا. اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میرے ورگا بندہ 60 سال بعد بھی پچھاڑیا گیا ہے. اور میرے کان چ کہہ رہے ہیں وہ یاد ہے تمہیں سینٹنری تے جڑا تسی کیا سی ایم اے اردو کرنے والا انگریزی میں بات کرے. میں کہا ہاں جی وہ تو کیا سی علامہ علاؤالدین صدیقی میرے والد کو چلے گئے میری شکایت لے کے. میں نے پیاروں ایک نظم لکھی تھی یونیورسٹی، تو وہ اتنی مقبول تھی کہ ہر فنکشن میں ہر جگہ پہ وہ سنانا یعنی بہت ضروری ہوتا تھا میرے لیے. بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں سب شور کر دیتے تھے یونیورسٹی یونیورسٹی یونیورسٹی. تو وہ اب وہ سنا دیتا ہوں اگر مجھے یاد آ گئی تو، کیونکہ یادداشت میری ایسی اور وہ سکھ کی طرح ہے کہ اللہ نے 2 چیزیں دیتی ہیں مینوں، ایک سادی یادداشت تے دوجی مینوں یاد نہیں کی ہے. بہرحال دیکھو اللہ کرے گا. وہ یوں تھی، شہر کے بیچوں بیچ ہے دیکھو ایک البیلی بستی یونیورسٹی. شہر کے بیچوں بیچ ہے دیکھو ایک البیلی بستی یونیورسٹی، جس میں غم کا نام نہیں ہے خوش ہے ہر ایک ہستی یونیورسٹی. چاند میں بڑھیا چرخہ کاتے جیوگرافی والا بولے، پولیٹکس کا پڑھنے والا ووٹ کو نوٹ سے تولے، ایم اے اردو کرنے والا انگریزی میں بات کرے، اور ٹیڈی کپڑے پہن کے گھومے دینیات کی لڑکی یونیورسٹی. ان دنوں اتنا پاپولر تھا یہ ٹیڈیزم، اور کم کپڑے پہن کے لڑکیاں زیادہ دیر گھومتی تھی بازاروں میں. تو اس طرح کا ایک یعنی ایک نظم تھی. یہاں پہ سب پڑھنے کے لیے پتہ پولیٹکس کا بڑا اور بہت پرانا کام ہے، اس مرے میں یاد نہیں آ رہا کی ہے. ادھر ڈاکٹر صاحب نے ایکسیلیٹر دیتا ہلکا جہا تو میں یاد آ گیا کہ مگر یہ کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ بھلے سال کے بعد ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. شہباز کی محنت اور آپ سب کی محبت کہ آپ ادھر آ جاتے ہو، تو اللہ کرے اسی طرح یہ چلتا رہے. آج تو بی سی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے تو تعارف اتنا نہیں ہے میرا، مگر زیدی صاحب کے یہاں میں پرسوں گیا تھا تو زیدی صاحب بھی بڑی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں میری، اور خود بھی جتنی دیر رہے ہیں. میں گورنمنٹ کالج پرسوں پچھلے ہفتے گیا تھا، میرا ایک بلڈ کیمپ تھا، میرا ایک ادارہ ہے سندس، تو بلڈ کیمپ کے لیے گیا. تو کالج کو جب میں نے دیکھا تو میں 3-4 گھنٹے رہا، مگر بالکل ڈومڈ رہا. مجھے وہ کالج نہیں لگا کیونکہ 60 سال میں تیسری دفعہ گیا تھا. میرے وقت میں 605 اسٹوڈنٹ سے انکلوڈنگ 45 گرلز. تو آج تو 18,292 اسٹوڈنٹ ہے. بالکل لاری اڈا لگ رہا ہے، گورنمنٹ کالج نہیں سی لگ رہا. بڑا مجھے دکھ ہوا کہ انہوں نے کی کیتا ہے یار، ایڈی کی مصیبت ہے. پہلے تو 2-3 گاڑیاں آتی تھیں کالج میں، تو آج تو میرا مطلب ہے میری گاڑی بھی نہیں جا سکتی، کہتے پرلے پاسے لے جاؤ. یہ شروع سے عادت ہے گورنمنٹ کالج میں. ڈاکٹر نذیر صاحب نے بھی لکھ دیا تھا کارز اینڈ اسکوٹرز آر ناٹ الاؤڈ، تو نہیں سی گڈی کو گئی. مگر ڈاکٹر صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ دونوں سڑکیں جو ہے کچہری والی بھی اور یہ انارکلی والی بھی، یہاں پہ ہارن نہیں بجا سکتا تھا کوئی آدمی. یہ دیکھا نا شہباز بہت شیطان ہے. ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا کارز اینڈ اسکوٹرز آر ناٹ الاؤڈ. رام گلی میں گولمنڈ ہی رہتا تھا، رام گلی میں میرا ایک دوست تھا، وہ گھوڑے پہ اخبار بیچتا تھا. میں کہا چوری 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے گھوڑا دے گا؟ خیر ہے. میں کہا یار کام ہے. میں گھوڑے سے بیٹھا گورنمنٹ کالج چلا گیا. پہلے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ گیس یونٹ پلانٹ پلوٹائیں پھر کے جا کے ڈاکٹر صاحب دے لیٹر باکس نال میں گھوڑا بند تھا. 12 منٹ جو 13-14 گملے ادھروں کھا گیا، 20-22 گملے ادھروں کھا گیا. ڈاکٹر صاحب باہر نکلو، بھائی یہ کون لے آیا گھوڑا؟ انہوں نے کہا جو مالک ڈار کا پتر لے آیا.
اور بلاؤ وہ یہ کیتا ہی میں کہ جناب نے حکم دی تعمیل کی ہے تسی کہ کاراں اندر نہیں آ سکتی سکوٹر بھی نہیں آ سکتے میں لے آئے تو ایسی شیطانیاں میں کرتا تھا اللہ کا فضل ہے مگر میرے ساتھ ہر آدمی پیار کرتا تھا لڑکے بھی اور ٹیچرز بھی ڈاکٹر اجمل صاحب سے بہت پیار تھا میرا کیونکہ ڈاکٹر اجمل صاحب کا نام نہیں لیا شہباز نے ڈاکٹر اجمل صاحب بھی ایک دور کا نام ہے میرا نام تو خیر ان کی کتابوں میں بھی ہے اکثر لوگ کتابوں میں میرا نام لکھ دیتے ہیں کیونکہ کتاب کی بات سچی جانی جاتی ہے تو اس لیے ان کے تھرو میں کئی دفعے سچا ہوا ہوں آپ کی بہت مہربانی مجھے یہ کام آتا نہیں ہے تقریروں کا جی تاڈے والے یا اللہ دے والے مگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں عام طور پہ جب بھی ان سے ریکویسٹ کی جاتی تھی تو یہ کنفرم نہیں کرتے تھے تو جب 4 دن پہلے شہباز مجھے ملے تو کہنا مبارک ہوئے ڈار صاحب نے میسیج دیتا میں کہا پھر آؤں گے پھر تو اللہ کا فضل ہے پہلے ایک ڈار نہیں سی مان ہوں 2 ڈار کٹھے بیٹھے ہوں تو رات اور ہو جان گے نا اللہ بندہ ڈار لکھ لے لگتا اور کنے بھائی نے دے مگر سلامت رکھے ڈار صاحب بڑی مہربانی جی میں معافی چاہتا ہوں ڈار صاحب آپ سے میں نے ڈاکٹر نذیر احمد کے بعد ڈاکٹر محمد اجمل کا نام میں معافی چاہتا ہوں میں تو بغیر بول رہے ہیں شکریہ جناب جناب میں ایک خبر اچھی خوشخبری آپ کو بتاؤں ایگزیکٹو باڈی میں پاس کیا ہے کہ تقریریں بہت کم کرانی تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی کھانے پہ چلے جائیں گے جناب آدم نذیر طارق بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر اولڈ راویت ایسوسی ایشن محمد اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم پاکستان میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے منصب سنبھالنے کے بعد پہلے سالانہ عشائیے کی صدارت کر رہے ہیں ہم سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید خالد عباس ڈار صاحب کے بعد تقریر کے لیے بلانا ایسے ہی ہے کہ شاید افریدی کے بعد آپ مدثر نظر صاحب کے حوالے کر دیں تو یہ مشکل سا کام ہے میرے خیال میں ایسی صورتحال میں سیانے کہتے ہیں کہ اختصار سے کام لینا چاہیے اور شدید اختصار سے کام لینا چاہیے میں ویسے بھی چاہوں گا کہ ہم یہ محفل بڑے سالوں سے سجا رہے ہیں اور آپ اس میں باتیں کرتے ہیں تقریباً وہ ساری ممکنہ باتیں جو آپ سے کی جا سکتی ہیں اور پچھلے 15 سال میں کر چکا ہوں آپ کے ساتھ تو شاید کوئی نئی بات نہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آج جو ہمارے نئے مہمان آئے ہیں انہیں سنا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ وہاں پہ تھے تو آپ بھی گھوڑے پہ آتے تھے یا کہ آپ شرفاء کی طرح قدموں پہ چل کے آتے تھے یا اس دور میں آپ کے جو ساتھی تھے وہ پھر آج بھی آپ کے ساتھ ہیں دیار غیر میں ہیں کہاں پہ ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو یہ فیملی فنکشن ہے ہم ایک خاندان ہیں اولڈ راویتس اور یہ خاندان ملتا جلتا تو رہتا ہے لیکن ایک وہ کہتے ہیں نا ایک سالانہ ایونٹ ہے جیسے کسی گھر کے بڑے نے سوچا ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا کھانا کرتا ہے تو اس حوالے سے جب ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنی باتیں کرتے ہیں بلا شبہ ملک میں آج کل ایک اضطراب کی کیفیت ہے اور لوگوں کا یہ بھی بڑا دل ہے کہ انہیں کچھ معلوم ہو میڈیا سے ہٹ کے بھی کہ معاملات کس طرح سے ہیں اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے راویت خاندان کی کہ اس وقت جو ملک کی باغ دوڑ ہے وہ بھی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہمیشہ رہی بھی ہے لیکن ماشاءاللہ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم دونوں جو ہیں وہ آپ کے گھر سے ہیں اولڈ راویت ہیں اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو آج کی سچویشن ہے جو سرحد پار کے حوالے سے تشویش ہے یا آپ کی بے چینی ہے ہمارے جو صدر ہیں اولڈ راویت ایسوسی ایشن کے بطور وزیر خارجہ پاکستان ہم سب سے زیادہ آگاہ ہیں صورتحال سے اور ہم سب سے زیادہ محنت بھی کرتے ہیں اس حوالے سے ڈار صاحب کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر کام کو انتہائی لگن کے ساتھ کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہی ہماری درسگاہ کا ہمیں سبق ہے کہ جہاں پہ بھی پہنچو جو بھی کرو دل سے اور نیت سے اور دیانتداری سے کرو
اور جاننے کی جستجو جاری رکھو. یہ جاننے کی جستجو ہی ہم سب کو اکٹھا بھی کرتی ہے اور آگے بھی لے کے جاتی ہے. اللہ کرے یہ کاروان اسی طرح چلتا رہے اور اسی طرح ہم ہنستے مسکراتے ملتے رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں, ایک دوسرے کو مضبوط کرتے رہیں. شیخ صاحب, آپ نے ہمیشہ ہم سب کو اکٹھا کرنے کا جو ایک فریضہ سنبھالے رکھا ہے, آج بھی اسی کی ایک کڑی ہے. ہم سب دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اسپرٹ اور یہ انرجی آپ میں اور زیادہ بھرے رکھے اور آپ یہ خوبصورت محفلیں جو ہیں وہ سجاتے رہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. پانی پی لو تاکہ خادم حضرات, صحافت کا بہت بڑا نام آج کے بچے بھی جانتے ہیں, جناب سہیل بڑائی صاحب. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. ریئلی آنر ٹو بی ہیئر. سچ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے قیام سے لے کے آج تک اگر کچھ غلطیاں ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کالج کی ہیں, اور اگر کچھ خوبیاں ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کالج کی ہیں. کیونکہ آج بھی پاکستانی سیاست کے بڑے نام ہوں تو ان کا کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلق نکل آئے گا, اور اگر بیوروکریسی کے بڑے نام ہیں تو ان میں بھی گورنمنٹ کالج کا نام مل جائے گا آپ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا جو پاکستان ہے اس کی خوبیاں خابیاں گورنمنٹ کالج لاہور سے آئی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک نیا اسپرٹ تھا جب پاکستان بنا. آج جو پاکستان ہے اس کے دو حوالے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے, امید نہیں ہے, ڈالر کا کیا بنے گا, لوگ باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ سب باتیں ہم سنتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کچھ اس میں. دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا کا کیا کوئی ایسا ملک ہے جس میں 6 جنگیں, جس میں 2 عالمی جنگیں لڑی ہیں, کوئی ایسا ملک نہیں پچھلے 70 سال میں. اور ہم 6 جنگیں لڑ کے, سوٹ پہن کے, صاف ستھرے کپڑے پہن کے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہیں. یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے ہی ایک مسئلہ بن گیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک بڑی ریاست کے ساتھ جو کہ ہندوستان یا بھارت ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا ملک پاکستان, کیا اس نے اس کی سائز میں بڑھائی, طاقت میں بڑھائی, معیشت میں بڑھائی, کیا اس کو تسلیم کرنا ہے یا اس کے ساتھ برابری کے ساتھ رہنا ہے؟ تو شروع سے ہی پاکستان اس مسئلے میں گرفتار رہا کہ اگر آپ نے سوچ کی آزادی, خود مختاری, مسلم امہ کے خیالات, پاکستانی نیشن کے خیالات, اگر تو آپ نے یہ پورٹرے کرنے ہیں پھر آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑا اور گزرنا پڑے گا. دوسرا ہے کہ نہیں, آپ چلیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف اور آپ چلیں ایک فلاحی مملکت بنائیں, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ زور دیں, ڈیفینس کو کم کریں. لیکن آپ کے جو خیالات ہیں پاکستانی نیشن کے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے. ہم مسلم امہ کی لیڈرشپ بھی چاہتے ہیں, ہم انڈیا کا مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان کی ڈومینیشن بھی قبول نہیں ہے. جب یہ سب کچھ ہے, اپنی سوچ سب کی یہ ہے, تو پھر اس میں مشکلات آئی ہیں اور آتی رہے گی. اب ان دونوں میں سے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے وہ تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہی جانتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مخمصے سے باہر آنا ضروری ہے. اگر تو صرف اور صرف فلاح کی بات ہونی ہے تو پھر اپنا جو بنیادی نظریہ ہے اس کے اندر تبدیلی کریں, اور اگر آپ نے اسی نظریے پہ چلنا ہے تو پھر یہ بھی تیار ہو کہ بھائی پھر مشکلات آئے گی, پھر اس سے گھبراتے کیوں ہیں, پھر آپ جنگیں بھی لڑیں گے,
آپ انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ بھی ہوگا، اکنامک وار بھی ہوگی، یہ سب کچھ اس کا حصہ ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم خیالات تو رکھتے ہیں برابری کے، لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو پھر دوسرے خیالات کے قائل ہو جاتے ہیں. تو میری رائے میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس بارے میں واضح اب اسٹریٹجی دے دینی چاہیے. بہت سال گزر گئے، بہت دیر ہو گئی کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. کیا ہم انڈیا کے ساتھ کوئی ہمارا پرامن بقائے باہمی کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ آپ کی لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ سب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اسی طرح کانفلکٹ میں رہنا ہے. تو پھر کانفلکٹ میں رہنا ہے تو آپ کی اکانومی بھی پرابلم میں رہے گی، آپ کے مسائل بھی پرابلم میں رہیں گے. تو میں چاہوں گا کہ یہاں بہت بڑے بڑے ہمارے قوم کے رہنما ہیں کہ وہ کچھ اس بارے میں رہنمائی دیں تاکہ پاکستان کو آگے چلنے کا کوئی راستہ ملے. اور آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج دراصل پاکستان ہے. یہ گورنمنٹ کالج نہیں ہے صرف، یہ پاکستان ہے، اور اسی نے پاکستان کو لیڈرشپ دی ہے. اچھی ہے، اس سے ہمیں شکایت بھی ہو سکتی ہے، اس کی خوبیاں بھی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر ہمیشہ آج بھی پر امید ہوں. اور میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ 24 کروڑ کا ملک کبھی ڈوب سکتا ہے. نہیں ڈوب سکتا. ہمیشہ ملک نیچے بھی آتے ہیں، اوپر بھی چلے جاتے ہیں. کئی ملک نیچے جاتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں. کبھی 1965 کی وار سے پہلے پاکستان ایک بہت گروئنگ اکانومی تھا. پہلی وار کے بعد ہم نیچے چلے گئے. تو ہم نے یہ فیصلہ اگر کر لیں کہ ہم نے کدھر کو جانا ہے، اور اس کی لیڈرشپ کیونکہ گورنمنٹ کالج کے پاس ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ ہی لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے. ہم تو وہ بھیڑے ہیں یا وہ بکریاں ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے. یونیورسٹی نکلتا نہیں، معاف فرمائیے. ہماری خواہش یہی ہے کہ وائس چانسلر بھی رہے، ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی گورنمنٹ کالج کروا دیں. اس کو ہمارے دلوں سے اندر گورنمنٹ کالج کروا دیں. میں ان کا از حد ممنون ہوں جناب عمر چودھری صاحب کا. کل انہوں نے ہماری عزت افزائی فرمائی، ہمیں کالج کے اندر بلایا. میرا ان سے خاندانی تعلق ہے. ان کے چچا محترم یاد تشریف لائے ہیں اعجاز چودھری صاحب. چودھری صاحب نے مجھے کہا یہ میں نے عمر کے نام ایک میسیج لکھا ہے، آپ نے وہ پڑھا ہے؟ میں کہا آپ مجھے بھجوائیں تو صحیح. وہ میسیج میں نے بروشر میں چھاپ دیا، ضرور پڑھیے گا. جناب عمر چودھری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل اسحاق ڈار صاحب، اعظم عزیز طارق صاحب، ڈگنیٹریز، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. کچھ دن پہلے ابھی مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چارج سنبھالے ہوئے کچھ 2 ہفتے کے قریب ہوئے، تو مجھے شہباز شیخ صاحب کا ایک دن فون آیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے جب 1996 میں BA 3rd ایئر میں جب گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، تو جو میری پہلی اولڈ راوینس کے ساتھ انٹریکشن تھی وہ آپ ہی کا ڈنر تھا. اور اتنے سال گزرنے کے بعد، 30 سال کے بعد، اگر دوبارہ میرا کبھی آفیشلی اولڈ راوینس کے ساتھ انٹریکشن ہے تو پھر آپ ہی کا ڈنر. تو یہ یقیناً آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہے کہ آپ نے اتنے سال سے اس ٹریڈیشن کو زندہ رکھا ہوا ہے. ڈار صاحب نے ایک بات کی کہ گورنمنٹ کالج کو 1500 سے 18,000 اور 19,000 تک پہنچ گیا. جب میں پڑھتا تھا تو تقریباً 3,000 لوگ تھے، آج جو ہے وہ 16-17,000 کے قریب ہیں. ارتقاء ایولیوشن یا وہ ایک نارمل پروسیس ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے پاکستان کے باقی انسٹیٹیوشنس کی طرح ہمارے بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یا مسائل جو ہیں وہ ہر طرح جو ہے وہ بڑھتے گئے. اس میں کسی کا قصور شاید نہیں ہے، لیکن یہ ایک نارمل جو جس طرح ہماری
ایک اوور آل سوسائٹی یا اکانومی کے ساتھ سچویشن ہے تو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے، صرف میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آج کے راوین سے اور اولڈ راوین سے کہ ہماری آج کی جنریشن جو ہے، جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کی سینس آف اونرشپ یا سینس آف بلانگنگ گورنمنٹ کالج یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ شاید اتنی نہیں جتنی آپ کی یا میری تھی. اور اس میں آپ کی ہیلپ چاہیے، آپ کی جو ہے وہ اونرشپ چاہیے کہ اس جنریشن میں ہمارے پاس آئیے گورنمنٹ کالج میں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں وی آر آلویز اوپن، اور ان نئے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیجیے، اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کیجیے، ان کو بتائیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ٹریڈیشنز کیا تھیں، روایات کیا تھیں، وہ برقرار رہیں گی تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا نام بھی رہے گا. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین شہباز شیخ صاحب for giving me this opportunity, and thanks all. Thank you very much. خواتین حضرات، ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے کہ ہم معزز مہمان جو ہمارے اور کچھ ہمارے ایوارڈ ہیں ان کے لیے تنویر عباس تابش صاحب تشریف لائے ہیں، یہ اناؤنسمنٹ کریں گے اور اس کی زحمت کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. قابل صد احترام میری محفل، دوستداران عزیز، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، شیخ صاحب نے انتہائی حساس قسم کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہے. باہر طور میں عزت سمجھتا ہوں اولڈ راوینز کے اس باوقار تقریب میں بات کرنا. ایوارڈز کچھ تجویز کیے ہیں اولڈ راوینز ایسوسی ایشن نے، اور سچی بات تو یہ ہے، مجھے ایک فکرہ کہنے دیجئے ایوارڈز کا اعلان کرنے سے پہلے، کہ میں اس پوری محفل سے اور پوری بزم سے اور پوری تقریب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھرپور تالیاں نظر کیجئے آج اس مرد یگانہ کے نام جس کا نام شہباز شیخ ہے اور جس کی پرواز شہباز کی طرح ہے. یہ اولڈ راوینز کی خوش رنگی و خوبصورتی اور ایسی تقاریب کا اہتمام و انصرام شیخ صاحب کی ٹیم تو اپنی جگہ کرتی ہی کرتی ہے، لیکن ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور شب و روز ایک کر دینا، مجھے عقیل روبی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ لہو کی بوند پلک سے گرے تو دل پہ سجا، یہ وہ گوہر ہے جو گہرے سمندروں میں نہیں. دوستداران عزیز، پہلے ایوارڈ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. پہلا ایوارڈ سب سے پہلے ہم اپنے انتہائی محترم المقام صدر اولڈ راوینز، جنہیں مرحوم کہتے ہوئے زبان جو ہے وہ لکنت محسوس کرتی ہے، عزت مآب ایس ایم ظفر، انہیں مرحوم نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا نام لازوال ہے. ایس ایم ظفر پاکستان کی شناخت تھے، پاکستان کی پہچان تھے، اور پاکستان میں قانون کی عملداری کا پھریرا انہوں نے اب ہمیشہ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا. پہلا ایوارڈ ایس ایم ظفر اولڈ راوینز ایوارڈ ان کے صاحبزادے، ملک کے ممتاز قانون دان، ہم سب کے جانے پہچانے عزت مآب علی ظفر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. میں
جناب وزیر قانون سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ سید علی ظفر کی خدمت میں پیش کریں. محبت، روایات اور اسلوب کی وزاداری اس کی ایک زندہ مثال آج اولڈ راویز نے قائم کی ہے، کام کیا ہے، اور کم و بیش 7,000 طلباء کو دنیا کی 10 بہترین یونیورسٹیز میں انہیں داخلہ دلوانے اور انہیں علم کے زیور سے آراستہ کرنے میں اپنی تمام توانائیاں صرف کی ہیں. یہ ایوارڈ اولڈ راویز کے سینئر نائب صدر محترم سرفراز صاحب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تاج ہیں ہمارے لیے، باعث افتخار ہیں اور باعث عزت. کرتا ہوں ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو. خالد مسعود گوندل ایک معتبر نام ہے طب کے شعبے میں، جنہوں نے طب کی تعلیم اور طب کے میدان میں بے پایہ خدمات انجام دی ہیں. آپ کو تمغہ امتیاز اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے کا اعزاز بھی ان کے حصے میں ہے. میں سید علی ظفر صاحب سے ملتمس ہوں کہ یہ ایوارڈ ڈاکٹر صاحب کی نظر کریں. تعلیم کے حوالے سے بھی ان کے کالم اور تعلیم کے حوالے سے بھی ان کا نقطہ نظر اخبارات میں آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں. میں ناگی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اولڈ راویز کا ایکسلنس ایوارڈ وصول فرمائیں. محترم سعید احمد صاحب سے بات صاحب کے شعبے کی پہچان جناب سہیل وڑائچ صاحب. میں سہیل وڑائچ صاحب سے عزت اور ہمارے لیے باعث تکریم اور احترام جی خالد اور اپنے دست مبارک سے یہ ایوارڈ محترم سہیل وڑائچ صاحب کی خدمت میں پیش کریں. ایک عہد کا نام ہے، ایک ادارے کا نام ہے، ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے اور پوری تاریخ کا نام ہے. خالد عباس ڈار اس ملک میں کامیڈی کی، لوگوں کے چہرے پہ خوشیاں بکھیرنے کی علامت ہے، اور یہ علامت ہمارے 3 نسلیں کم و بیش اس نام سے متعارف ہیں. میں انتہائی ادب و احترام سے درخواست کروں گا کہ خالد عباس ڈار صاحب اپنا ایوارڈ وصول کریں اور یہ ایوارڈ پیش کریں گے عزت مآب اعظم نذیر تارڑ صاحب. ایسی شخصیت کے نام ہے جو 3 نسلوں سے جن کا نام اس بر صغیر میں انتہائی احترام سے لیا جاتا ہے. میری مراد سید جنید غزنوی سے ہے. آپ تعلیم کے میدان میں بہت معتبر نام ہیں. آپ ہی معتبر نام نہیں ہیں، آپ کے والد وہ UET میں پڑھاتے رہے اور بعد میں وہ بہالپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، اور ان کے دادا عزت مآب مولانا داؤد غزنوی صاحب بر صغیر کی بہت معتبر اور نامور شخصیت تھے. میں یہ ایوارڈ دینے کے لیے انتہائی ادب و احترام سے وائس چانسلر GC یونیورسٹی چودھری عمر صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ سید جنید غزنوی صاحب کی خدمت میں پیش فرمائیں. سید جنید غزنوی راوین ہیں اور شیخ صاحب کے ساتھ 40 برس سے اولڈ راوینز کی ان تمام تقاریب کے اہتمام و انصرام میں ان کے ہم رکاب رہے ہیں.
मेरे मोहतरम भाई मुमताज़ शेख साहब की जब खिदमत हुई था, मैं कोई तारफ़ नहीं करवाना चाहता। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो काबिल नज़र भी है, काबिल दीद भी है, और उसे जो भी पढ़ता है वो उस शख्स की तारीफ़ करता है कि इतने तरीके से वो ग्रुप को लेके तकरीबन उस पर 250 लोग हैं, उस पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस पर आर्मी अफसर हैं, उनमें सियासतदान हैं, उस पर आम तालिब इल्म है, लेकिन हर एक का नाम एक एक नज़र से, एक एक दिल की गहराई से वो जानते हैं। मैं इसलिए खुद आया हूँ कि मैं ऐलान करूँगा कि वो मेरे लिए सबसे मोहतरम है जनाब चौधरी शफीक साहब। जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहतरम उमर चौधरी साहब से दोबारा से दरख्वास्त करूँगा कि ज़हमत फरमाएँ और ये खूबसूरत बहुत बड़ा अवार्ड है। समाज भी आए, साथ आए सर, सामने देखिए सर, इधर नजर नहीं आ रहे। शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना सास में। हमारी ओल्ड रावियंस की इस टीम को जो लोग इंतहाई मोहब्बत से, बलबले से, जोश से, उमंग से, तरंग से और उसमें आहंग से उसे आरास्ता करके जो ऐसी खुशरंग तकारीब का एहतमाम करने में हमारे हमरकाब रहते हैं, उसमें एक बहुत मोतबर नाम है कासिम फ़िरोज़ साहब का। कासिम फ़िरोज़ साहब बुनियादी तौर पे बैंकर हैं, लेकिन इतना खूबसूरत बैंकर जैसे कि मुश्ताक यूसुफ़ी हो, जैसे कि जमीलुद्दीन आली हो, और ये उसी कबीले के मुझे लगते हैं। इनसे मेरी नियाज़मंदी और इनके यहाँ मोहब्बत का ज़मज़म बहता है। ये अवार्ड मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब इज़्ज़त माब ख़ाबर रफ़ीक साहब से कि वो कासिम फ़िरोज़ साहब की खिदमत में ये अवार्ड है। आपकी भरपूर तालियाँ हम रकाब होनी चाहिए। पहले पाकिस्तान की बेताब तमन्नाओं के मज़हर और ओल्ड रावियंस एसोसिएशन के मीर कारवां यानी सदर, नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ओल्ड रावियन और आज की तकरीब के मीर महफिल इज़्ज़त माब जनाब इसहाक डार साहब की खिदमत में ओल्ड रावियंस एक निशान मोहब्बत पेश करते हैं। और ये निशान मोहब्बत पेश करने के लिए मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी जनाब उमर चौधरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और ये अवार्ड जनाब नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और हम सब के दिलों की धड़कन जनाब इसहाक डार साहब की खिदमत में पेश करवाएँ। बहुत बहुत मुबारक ना। थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ भाई, थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। इंज ना करो फिर मैं थोड़ी गल नहीं मिलनी। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। इजाज़त चाहूँगा कि तू राह नवर्द रसूल करीम जनाब शहबाज शेख साहब, सेक्रेटरी जनरल ओल्ड रावियन एसोसिएशन, मेरे भाई सेनेटर आज़म अली तारड़ साहब, जनाब बहुत ही अजीज़ जनाब खालिद अब्बास डार साहब, जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब, जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, डॉक्टर जैदी साहब, चौधरी उमर साहब, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, फेलो ओल्ड रावियंस, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब ताले वास्ते मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आपने, मेरे भाइयों ने ये इस तकरीब का एहतमाम किया और मेरे लिए ये बहुत ही ग्रेट ऑनर थी कि
एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ साथियों ने पिछले साल मुझसे रब्ता किया। जनाब एहसन ज़फ़र साहब के साथ मैंने सेनेट में कुछ इकट्ठे टेन्योर गुजारे थे और मेरी उनसे बहुत क़ुर्बत थी। तो उनकी वफ़ात के बाद ये तशरीफ़ लाए और मुझे शेख साहब थे, ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब थे, कुछ और साथी थे। तो मुझे इन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ या मैं क्वालिफाई करता हूँ टू बी प्रेसिडेंट ऑफ ओल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी लीड्स। और हमारे अभी आपने देखा कि जो कमिटी ऑफ स्टार्स हैं वो माशाल्लाह हमारे ओल्ड रावियंस हैं। तो जब मुझे इन्होंने ये थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो फिर मैंने बड़ी खुशी से ये जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ कि अभी तक मैं ये पहला इवेंट है जिसमें शेख साहब ने मुझे फरमाया कि मैंने आना है। और पिछले 3 दिन में जो कुछ हो रहा है वो भी आपको पता है। हम अंकारा में थे, वज़ीर आज़म और मैं ऑफिशियल स्टेट विज़िट पे, जो भी वहाँ लैंड किया और इनिशियल मीटिंग्स ख़त्म हुई तो पता चला कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ, तो ये फॉरेन ऑफिस की जो सर्विस है, मैं हमेशा इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ में रहा हूँ। तकरीबन अभी मुझे 38 साल हो गए हैं सियासत में। तकरीबन सारी इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ में मैंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से शुरू किया और फिर इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। सबसे पहले जो मुझे चैलेंजिंग काम मिला वो न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी तजारत के पोर्टफोलियो के साथ जिम्मेदारी मिली। तो मैं तकरीबन 4 दफ़ा वही खिदमत पाकिस्तान की सर अंजाम दी। लेकिन वज़ारत ख़ारजा में आपकी बहुत चैलेंजिंग डिफरेंट किस्म के चैलेंज हैं। तो जो इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर सारी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फ्रंट फेस ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान इंटरफेस जो है वो वज़ारत ख़ारजा होती है। तो उस वक़्त से ऑब्वियसली मैं अपनी मिनिस्ट्री में इंटरेक्ट करता रहा। मैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं शुरू में आपको ज़रा वो नहीं सीरियस नहीं करना चाहता। तो डार साहब ने कहा था कि सीरियस ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये महफिल। तो मुझे कहा गया कि मैं थोड़े से अपना जो मेरी माजी है गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से थोड़ा सा मैं शेयर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1964 में सेंटेनरी ईयर था और बेपनाह तकरीबात की प्लानिंग थी। और मैंने अभी इसीलिए खालिद अब्बास डार साहब को याद करवाया कि उन मुख्तलिफ जो महफिलें हुई उसमें जना अयूब साहब तशरीफ़ लाए, उस वक्त अमीर मोहम्मद खान साहब आए। मैं यंग स्पीकर यूनियन का मेंबर था, मेरे साथ मरहूम महफूज चौधरी साहब रतन सहन में के जो चौधरी मोहम्मद के बेटे थे। तो हमारी वो तमाम तकरीबात जो थी वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, इवन इंडिया से काफ़ी लोग उसमें तशरीफ़ लाए। और कॉलेज में दाखिल होने के पहले ही साल में वो एक यादगार एक साल था और 2 अवार्ड भी या तकरीबों का भी फैसला हुआ जो बहुत लंबी लिस्ट थी। उसमें एक ओल्डेस्ट रावियन और एक यंगेस्ट रावियन का वो तकरीब होगी लहदा। ओल्डेस्ट रावियन की हो गई, यंगेस्ट रावियन में से मैं था। वो तकरीब हमें कट शॉर्ट करनी पड़ी अगर आपको याद हो कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था काम। तो बहुत ही सुहानी यादें हैं ज़िंदगी में। मैंने अगर थोड़ी सी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी, स्कॉलरशिप वगैरह, गोल्ड मेडल, इस तरह की चीज़ें, तो ज़िंदगी में मैंने अगर पूरी दिल जमी के साथ किसी एक स्टूडेंट यूनियन की हड़ताल में मतवातर हिस्सा लिया है तो वो था जब डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब को ट्रांसफ़र किया गया, अगर आपको याद हो। और हम वो हमारा जो बहुत अजीम शख्सियत थे और इन्होंने कहा कि वो गाड़ियाँ और वो उन्होंने मोटरसाइकिलें तो बंद की थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो साइकिल पे आया करते थे। वो खुद साइकिल पे आया करते थे और चलते चलते रुक जाते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह, बेटियों की तरह बात करनी, और बहुत ही शफीक थे वो। मेरा ख्याल कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने उस स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लिया। और हमारा स्लोगन क्या था
ڈونٹ اسنیچ اوور فادر, گیو اوور فادر بیک. تو الحمدللہ اس وقت ہم کلاسوں میں نہیں گئے جب تک ڈاکٹر نذیر صاحب کی واپس ٹرانسفر ہو کے گورنمنٹ کالج واپسی نہیں ہو گئی اور ان کو باہر پہنا کے ان کے کمرے میں چھوڑ کے آئے. تو وہ ایک بہت ہی شفیق سے میں چونکہ 1964 65 66 میں اس کے بعد پھر میں نے ڈائیورشن کی. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جب آپ اسکول سے نکل رہے کالج میں تو ہر ایک کا تین ہی ایریاز ہوتے ہیں, یا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا پھر آپ نے CSS کرنا ہے. میرا خیال ہے جتنے سول سروینٹس گورنمنٹ کالج نے پروڈیوس کیے ہیں جو کہ سینئر ترین اپنے مقام پہ پہنچے 22 گریڈ میں, وہ سب سے زیادہ گورنمنٹ کالج نے پروڈیوس کیے ہیں ماشاء اللہ. لوگ اب ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے حقانی صاحب, فارن سروس میں آئے, جو صاحب تھے, صدیق صاحب تھے. یہ ہمارا بیچ تھا 64 66 کا, اور ہمارا گورنمنٹ کالج کا موڈل کیا تھا کہ کریج ٹو نو, یا ویسے jame.com. تو یہ ہے کہ ٹیچنگ یو فار ٹمارو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گریٹ انسٹیٹیوشن نے بہت اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے حوالے سے. اور یہ تھا کہ جب میں نے چھوڑا, جب میں چلا بھی گیا تو یونیورسٹی میں ہمارا دل نہیں لگتا تھا فرینکلی. صرف کلاسیں اٹینڈ کرتے تھے, باقی سارا ٹائم آگے گورنمنٹ کالج گزارا کرتے تھے, کیونکہ وہاں کا ٹچ اور وہاں کی وہ جو ہر چیز یونیک تھی. مجھے نہیں پتا کہ میں معذرت سے کہتا ہوں کہ میں ریسنٹلی نہیں کیا, لیکن خالد عباس ڈار صاحب نے مجھے ڈرا دیا کہ وہ داری کا اڈا بنا دیا ہے. آئی ہوپ ناٹ, آئی ایم شیور وائس چانسلر صاحب بڑے سنا ہے کہ بڑے کیئر کرتے ہیں اور ہر چیز کی. تو میں بھی انشاءاللہ کوئی اولین فرصت میں اس سے ٹائم لے کے میں ذرا گورنمنٹ کالج اپنی پرانی وہ جگہ اتنا یہاں گزارا ہوا ہے, اور اتنا یعنی دل لگتا تھا کہ کہیں دوسری یونیورسٹی میں پاس کرتے تھے واپس ادھر آ جائیں اٹینڈ کرتے. تو 3 سال ایسے گزارے بیفور آئی لیفٹ فار انگلینڈ. میں پنجاب میں جب ٹاپ کیا تو پھر مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں انگلینڈ چلا گیا. تو میری بہت ہی پیاری یادیں ہیں. ینگ اسپیکر اپنا YSU جو تھی ینگ اسپیکرز یونین, اس پہ بڑا ہمارا اچھا ٹائم گزرا. اس وقت ہمارے تھے شاہین سوائی کے بھائی تھے بڑے سرمست, اور پھر ہمارے تھے امان اللہ خان صاحب. امان اللہ خان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری تھے, تو ان کا اپنے کی یونیک اسٹائل تھا تقریر کرنے کا بھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کیا ہو بھٹو صاحب کو ملنے چلے. ہم نے کہا تو سیریس ہو؟ کہتے ہاں بھائی, کیونکہ بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ان کے قریب تھے, تو ہمیں لے کے فلیٹیز ہوٹل چلے گئے. تو بھٹو صاحب نے ہمیں پھر گپ شپ لگی. تو اتنی عظیم یادیں ہیں کہ گورنمنٹ کالج اٹ سیلف ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہت گریٹ اسکوپ ہے. میں نے ڈار صاحب کو آتے ہی یہی کہا, انہوں نے خود بھی بتایا, میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ اس میں آپ نے جو نظم جو پڑھی تھی یونیورسٹی والی کہ اپنا MA انگلش پڑھنے والی اردو فر بولے, تو یہ ان کو یاد آ گئی ساری نظم. تو یہ وہ بہت ہی جن ساتھیوں نے وہ سینٹرل میں یہ گزارا تھا وہ ان کو یاد ہوگا. 65 واز another unique year, کیونکہ اس میں وہ پھر 65 کی جنگ تھی. گورنمنٹ کالج کا ایک کنٹینجنٹ وہ جو ٹریننگ ملٹری ٹریننگ کے لیے باڑیاں تھا, روز باڑیاں میں بھی اس میں تھا. تو آدھا ابھی کورس گزرا تھا تو جنگ شروع ہو گئی. تو مجھے یاد ہے کہ وہ پوری رات ہم نے کیسے سفر کیا, روز باڑیوں سے ایک دن شروع کیا, اور راستے میں جگہ جگہ, کیونکہ پورا پاکستان میں کرفیو تھا, لائٹس آف تھی, اور جگہ جگہ کھڑے ہوتے تھے ہمارے وہ جو 2-3 ٹرکس وغیرہ پہ تھے ہم. تو نیو ہاسٹل میں لا کے ہمیں اگلے دن صبح پھر ہمیں اتارا, اور وہاں پلان یہ تھا کہ آپ یہاں رہیں گے اور پھر آپ کو واپس لے کے جائیں گے. پہلے ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہا میرے سمیت, ہم سب بھاگ گئے اپنے گھروں میں. ظاہر جنگ تھی, وہ کہاں واپس کورس ہونا تھا, کورس ہوا بھی نہیں. تو یہ ایک بڑی ایک سوانی یادیں ہیں. میرے لیے بڑا ایک میں گریٹفل ٹو دی اولڈ رابین سیٹ اپ اینڈ ایگزیکٹو کمیٹی, اینڈ خاص کر شیخ صاحب, ان کی بڑی تعریف جتنی کرے کم ہے. ہی از دی دی سول آف دس باڈی, کہ وہ دن رات لگے رہتے ہیں
ہمت کرتے ہیں ان کے لیے بھرپور تعلیم ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ پڑھا, پروفیسر اشفاق صاحب کہا کرتے تھے, ایک واصف علی واصف صاحب ایک پروفیسر ہوتے تھے, گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے, لیکن ان کا تصوف سے بھی بڑا لگاؤ تھا. ویسے پہلے انگلش پڑھاتے تھے, وہ پروفیسر تھے. تو حنیف رامے صاحب, واصف صاحب ایک درس نہیں, ایک قسم کی ایک سٹنگ کرتے تھے, کبھی میری طرف کبھی کسی اور کی طرف جو ساتھی تھے. تو اشفاق صاحب کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کالج جو ہے نا, یہ درس کا نہیں ہے, یہ درگاہ ہے. اور یہاں جو لوگ آتے ہیں جب وہ اپنی مراد یعنی اوبیسلی تعلیم مکمل کرتے ہیں تو پھر جا کے روشنیاں بکھیرتے ہیں. تو یہ ہے اس کی صحیح ڈسکرپشن. اگر آپ دیکھیں تو ہم اگر ریفلیکٹ کریں تو یہ ایک ہیوج کنٹریبیوشن پاکستان میں اس وقت بھی الحمدللہ. آپ ہی کے نمائندے قانون میں بھی ہیں, آپ کے نمائندے اپوزیشن میں بھی پوری اپنی حصہ ادا کر رہے ہیں, آپ کے نمائندے اپنا دفاع میں بھی ہیں, آپ کے نمائندے خارجہ میں بھی ہیں. تو آپ جس محکمے کو اٹھائیں گے آپ کو یہاں منسٹر اولڈ رابین ملے گا, یہاں وہاں سینئر بیوروکریسی اولڈ رابین ملے گی. تو آپ کے وزیر اعظم جو ہے obviously یہ ہم سے جونیئر تھے وزیر اعظم صاحب, میں میاں نواز شریف صاحب, خواجہ آصف صاحب, رانا تنویر صاحب, اور پھر چودھری محمد کے بیٹے مرحوم محفوظ چودھری صاحب, نذیر ملک صاحب, مبارک سلمے, یہ ہمارا ایک گروپ تھا, طارق پوری صاحب. تو یہ ہمارا بیچ تھا 64 66 والا. جی الحمدللہ آج بھی ہم اکٹھے ہیں اور 60 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ مبارک کرے. جن کو ایوارڈ ملے ہیں میرے دل کی گہرائیوں سے میں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. سہیل وڑائی صاحب نے اس بڑی ہلکی پھلکی محفل کو تھوڑا سا یعنی سیریس بنانے کی کوشش کی ہے, جو سوالات اٹھائے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں, میرا خیال ہے یہ کھلا تضاد نہیں سہیل وڑائی صاحب کہ تسی ایک پاسے کہہ رہے ہو خالد ڈار صاحب کہ جی یہ بڑا ہونا چاہیے, لائٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی سیریس کی باتیں نہیں ہوئی. ساتھ آپ نے سوال اٹھا دیے کیا پرامن پاکستان انڈیا کا کوئی راستہ بن سکتا ہے. نہ, یہ سوال بڑا معصوم ہے, بٹ اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے وہ بڑی گہری ہے. پھر پاکستان نے کس طرف جانا ہے یہ ہمیں پوچھ رہے ہیں, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اپنا اعظم طارق صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور پھر ہماری اپوزیشن بھی بیٹھی ہے, علی ظفر صاحب. ویسے تو بھائیوں کی طرح میں تو احسن ظفر کے ساتھ تعلق تھا, تو ان کے بیٹے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے, میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے بڑی سیریسنیس کے ساتھ, میں انقرہ میں تھا, مجھے یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا میں اس کو فالو کیا, اور رات قریباً 2 بجے فورن سیکرٹری کو میں نے ورڈنگ فائنل کی کہ صبح آپ نے صبح 9 اور 10 کے درمیان یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دیں گی. وہ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. اگلے دن ہم نے, ہمارا بڑا شارٹ ٹور تھا, ہم 22 کو پہنچے, 23 کو ہم نے آ جانا تھا, اور 23 کو ان کے صدر صاحب سے, ان کے وزیر خارجہ سے میٹنگ تھی میری اور جناب وزیر اعظم صاحب کی اور ہماری ٹیم کی. عطا طارق صاحب بھی تھے, طارق فاطمی صاحب بھی تھے. تو واپس ہم پہنچے کوئی مغرب کے قریب. انہوں نے پہلے اپنی جو کیبنٹ کمیٹی آف سیکورٹی انڈیا کی, انہوں نے اپنی میٹنگ رکھی. مودی صاحب وہاں سے کٹ شارٹ کر کے واپس آئے انڈیا سے, لیکن وہ ٹائم کرتے کرتے وہ قریباً مغرب کے قریب ہی ہمارے 6 بجے کے قریب پھر ان کی میٹنگ شروع ہوئی. شاکنگلی I would say they came out after the meeting a very unexpected statement. Shocking. پاکستان کا نام نہیں لیا, یہ میں مانتا ہوں, لیکن جتنے میئرز کیے اس واقعے کے بعد وہ سارے پاکستان کے خلاف. پاکستان کے جو سال کے ویزے ایشو ہوتے اس کو کینسل کر دیا. پاکستان کے مشن جو تھا نیو دہلی میں, ہماری ایمبیسی یا ہائی کمیشن جیسے کہتے ہیں, وہ 55 سے 30 کر دیا. پاکستان کے جو ہمارے آرم فورسز کے دونوں ملکوں کے دوسرے میں ہوتے ہیں, سارے ملک میں ہوتے ہیں, اتاشی اور نیول, ایئر فورس, آرمی, ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا. پھر یہاں بات نہیں رکی. جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے غیر ذمہ دارانہ کام کیا
وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو 64 سال پرانا معاہدہ ہے اس کو انویس کر دیا. وہ جنگوں میں بھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. وزیر قانون بیٹھے ہیں, میں بھی ان کا شاگرد ہوں, چھوٹی موٹی, مجھے بھی 35 سال سے قانون کی معاملات میں ایکٹیولی انوالو ہوتا ہوں لیجسلیشن میں. وہ ٹریٹی نہ امینڈ ہو سکتی ہے نہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے وداؤٹ دی کانسنٹ آف بوتھ کنٹریز. اور آنن فانن وہ بھی اناؤنس کر دیا. تو بہت ہی مجھے دکھ ہوا اور افسوس ہوا. وزیر اعظم صاحب کو فون کیا جی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, تو ہم نے پھر اگلے دن ہی صبح قومی اسلامی کمیٹی کا اجلاس, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ سول اور ملٹری دونوں لیڈرشپ موجود ہوتی ہیں, تینوں آرم فورسز چیفز ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف ہے, ادھر سے پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں, کچھ منسٹر صاحبان اس میں شامل ہیں, میں ہوں, وزیر دفاع صاحب ہیں, اعظم منسٹر, ہمارے ساتھی جو بھی اس کے ممبرز ہیں. تو میں نے اس رات کو obviously پوری قوم میں بڑی انزائٹی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا اس کا کیا ہوگا. مجھے یاد, میں تھوڑی سی میں نے اپنی پیشنس کہہ لیں یا کوئی صبر میں نے یا ریسٹرینٹ شو کیا اور ایکسرسائز کیا, لیکن وہ اتنی زیادہ, یہ اپنا سہیل بڑائی صاحب کا شعبہ ہے کہ اتنی زیادہ وہاں ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ obviously نیشن وانٹیڈ ٹو نو کہ کیا کرے گا پاکستان. تو I had no choice but to go on 3 shows, شاہ زیب کے اور پھر 2 اور میں نے پھر کیا کہ ترکی میں ترکی جواب دیں گے, پلیز کل تک سر. اور اگلے دن جب ہماری قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پوری اچھی طرح ڈسکشنز, بریفنگ, ہر چیز ہو گئی, تو وہی کیا. ہم نے سوچا کہ ہم اس کو اپ اسکیل نہ کریں, جو کچھ انہوں نے کیا ہم وہی کریں. تو جو انہوں نے پرسونا نان گریٹا کیا تھا ہم نے ان کے بندوں کو کر دیا, انہوں نے ویزے کینسل کیے تھے, ہم نے ان کے ویزے جن کو انڈینس کو دیے ہوتے ان کے کینسل, معذرت سکھوں کے. اور اس کے علاوہ جو سائز انہوں نے ہمارا اس کو بھی ہم نے اسی طرح کر دیا. تو انڈس واٹر ٹریٹی میں ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا رائٹ رکھتا ہے. ہمارے کئی بائی لیٹرل معاہدے ہیں کہ شملہ معاہدہ آپ کو یاد ہوگا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت تفصیل سے جائے بغیر, اور وہ بہت سینسیٹیو ہے کیونکہ جو ملٹی لیٹرل جو ایشوز ہیں آپ یونائٹڈ نیشن میں یا اور فورمز پہ جا کے کرتے ہیں, تو اس معاہدے نے ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا تھا کہ ہم آپس میں ہی ایسے معاملات کو طے کریں گے. تو ہم نے کہا کہ شملہ معاہدہ سمیت پاکستان جو ہے وہ بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم بھی یعنی انویس کر سکتے ہیں کسی بھی ٹریٹی کو, لیکن وہ انلیگل ہے, وہ قانون آئین کے مطابق نہیں ہے, ٹریٹی کی اپنی وائلیشن ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ جب یہ فیصلے ہوتے ہیں پھر اس ملک میں اس کے جو ہائی کمشنر یا چارج چیف ہے اس کو بلایا جاتا ہے, اس کو پھر لکھ کے یہ دیا جاتا ہے اپنے فیصلے جو ہمیں لکھ کے دیے گئے, اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. وہاں انہوں نے اپنا کسی نے میرے دماغ استعمال کیا کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, آپ کر ہی نہیں سکتے یونیلیٹرل اس کو ان ایڈوانس. تو اس کے بعد چل سو چل ہے, وہ بھی اپنی جو ہے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس یا ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ یا ڈپلومیٹک شیئرنگ انفارمیشن کر رہے ہیں. ہم بھی پوری طرح اس میں بزی ہیں. کافی کنٹریز کے فارن منسٹر سے اسٹارٹنگ فرام سعودی عربیہ کے پرنس فیصل نے مجھے فون کیا کل رات, میں نے ان کو سب بتایا. پھر اس کے بعد یہ یو کے کی ہائی کمشنر تشریف لائیں. پھر آج صبح چائنیز کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں وہ آئے. پھر میری آذربائیجان کے فارن منسٹر سے ہوئی, ایجپٹ کے فارن منسٹر سے ہوئی. یہ ساری موومنٹس ہو رہی ہیں, لیکن میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا تو میں آج آیا ہوں. یہ سارے کام میں نے دوپہر میں لاہور سے آ کے بیٹھ کے کیے ہیں کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو جوائن کروں گا. پچھلے 2 آپ کو پتہ ہے کہ 71 کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی تو بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری بہت زیادہ سرمایہ جاری ہے اور جاری تھی, اب تو نہیں ہے. تو ریسنٹلی جو وہاں ڈیولپمنٹس ہوئی ہم ان کو بہت زیادہ انگیج کیا. پرائم منسٹر صاحب 2-3 جگہ UN جنرل اسمبلی کے سائڈ لائن پہ بھی, اور پھر کائرو میں ملٹی لیٹرل سمٹ کا 2-3 اور جگہ پہ تو ضرور ملتے ہیں ڈاکٹر یونس صاحب کو جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اور پھر میں توحید صاحب جو ان کے. تو میرا
کل جو آنے والا ہے، میں نے چونکہ مجھے پتا تھا آج رات یہاں آنا، تو کل میں نے یہاں سے ڈھاکہ جانا تھا اور پھر منڈے کی رات کو واپس آنا تھا، اور یہی حال ہمارا جو ہے وہ افغانستان سے بھی 20-21 کے بعد ہماری کوئی موومنٹس نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیبر ہونے کے ناطے وہ ہم اپنی اسپیس کھوتے جائیں گے اگر ہم ان کو انگیج نہیں کریں گے. ہمارے جینوئن کنسرنس تھے. تو میں نے الحمدللہ پچھلے سیٹرڈے 19 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب کے اپنا اجازت سے میں کابل گیا، ان کے وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی، ان کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی، ان کے ڈپٹی وزیر اعظم جن کے کنٹرول میں پوری کیبنٹ کے ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں، ان کی پوری کابینہ ورچولی بیٹھی تھی. اور پھر ان کے سوائل پہ اس وقت جو انٹرم افغان گورنمنٹ ہے وہ نارملی ایسے ایون ویسٹ سے جو آتی ہیں اس طرح کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں ان کے ملک میں، تو نہ اس کا کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتا ہے، نہ کوئی جوائنٹ پریس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک ایکسیپشن تھا کہ ان کے سوائل پہ میں نے اور جناب وزیر خارجہ متقی صاحب نے کھل کے باتیں کی. جو فیصلے کیے ہم نے یعنی دل سے وہ فیصلے کیے تاکہ ایک برادر ملک ہے، کہ اسلامی ملک ہے. اب اپنے جو آپ کا جو ہے ہمسایہ اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود یور ہمسایہ. تو اس حوالے سے بہت اچھا تھا. اب میں لیکن حالات اس طرح کے 22, 23, 24 میں بن گئے کہ مجھے پھر فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اپنی جو ڈھاکہ کی وزٹ ہے ان حالات میں اس کو میں پوسٹ پون کروں. لیکن شیخ صاحب کے جو حکم تھا اس کو میں نے پوسٹ پون نہیں کیا. میں حاضری دے رہا ہوں. تو الحمدللہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی شاید جا کے میں کر رہا ہوں. کمنگ ٹو سم سیریس ٹاپک ٹو سہیل وڑائی صاحب بیٹھے کہ چلے گئے؟ دسو جی سانو کم لا کے آپ چلے گئے. بہرحال ان کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں آئی ہیو اے فرم فیتھ ان دی ڈیسٹنی آف پاکستان. اگر یہ نہ ہو تو میں یہ بار بار ذمہ داری نہ قبول کروں. میں پچھلے 35 سال میں 4 دفعہ تو فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. یہ کوئی ڈفرینٹ ملک نہیں تھا. جب 1998 میں میاں محمد نواز شریف نے، میں ان کو اکمپنی کر رہا تھا، جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے، وہ بھی محل اولڈ راویل ہیں، انہوں نے بریفنگ دی ہمیں نیشنل ڈیفنس کالج میں. اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ جی ہم بھی انڈیا کا 5 دھماکوں کا جواب 6 دھماکوں سے کریں گے. وہ بھی آپ کے اولڈ راویل نے فیصلہ کیا، میاں محمد نواز شریف. اور الحمدللہ پھر ہم وہاں نہیں رکے. یہ اب جا کے پبلک ہوئے، ایسی چیزیں پبلک نہیں ہوتی. پھر ہم نے میزائلی قوت بننے کی تیاری کر دی. اور مجھے فرینکلی یاد نہیں تھا، میں فائنانس منسٹر اس وقت بہت بڑا مجھے چیلنج ملا. اور مجھے یاد ہے کہ بدترین سینکشن لگی اور اس کے لیے ہم تیار تھے. دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یا تو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آئی وش ہی واز ہیئر سہیل صاحب. دیکھیں کرنا کیا ہے، عزت ڈگری کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتی. یہ اب بہت بات ہو رہی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں. میرے جن مغربی وسطی ایشیا مڈل ایسٹ ممالک کے وزراء خارجہ سے بات ہو رہی ہے، ایک اسپیکولیشن یہ ہے کہ ماضی کی طرح شاید انڈیا اس کو ایسکلیٹ کرے. میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں، ہر ایک سے مجھ سے بات ہو رہی ہے کہ دے بیٹر ناٹ. اگر وہ کریں گے we will have no choice but to respond very badly and in a more stronger way. یہ ان کو عقل ہونی چاہیے. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے اور گھنٹوں دور پولیس اسٹیشن میں 10 منٹ کے اندر FIR درج ہو جاتی ہے. Is it not pre-planned؟ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ پولیٹیکل گیمز کے لیے ان کے اندر کوئی بائی الیکشنز بھی ہونے ہیں یا ہو رہے ہیں اور اس طرح کے وہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں. ماضی میں بھی جب انہوں نے ڈرامہ کیا تو مجھے یاد ہے کہ میاں والی میں جب انہوں نے انٹروژن کی تو اس دن صبح کہا گڈ مارننگ میاں والی. ان کی ریکارڈ پہ موجود ہیں ان کے جو ہے ٹویٹس وغیرہ. تو ہم بالکل جاگ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. قوم نے ہمیں ذمہ داری دی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا ہندوستان کے لیے کوئی نیا وہ پنگا نہ لے.
I'm sorry to use this word, जनरली मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, मेरे और साथी हैं जिनको महारत है. तो ये जो अगर करेंगे तो उसका पहले तो मैंने कहा था तुर्की में तुर्की जवाब देंगे, अब इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह. ये उनके लिए भी बेहतर है कि वो एस्केलेट ना करें, और जाहिर है कि इकोनॉमी सफ़र करती है. लेकिन कमिंग बैक टू दी सुहेल साहब का जो सवाल है, तो 98 में जब मुझे फाइनेंस मिला तो बहुत ही पतली उस वक़्त पोजीशन थी. ज़ाहिर बड़ी बदतरीन पाबंदियाँ लगी, लेकिन फरवरी 99 तक हम अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल अफलोट हो चुके थे. आपको याद होगा, जिनको वो ज़माना याद है, कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं आई, पाकिस्तान में किसी चीज़ के लिए लाइनें नहीं लगी, पाकिस्तान ने कोई अपनी चीज़ पे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया. तो यही चीज़ें होती हैं कि जो एक कौम को दिखाती हैं कि जी उसमें वो है, डिग्निटी है, उसमें अपनी कमिटमेंट को पूरा करने की सलाहियत है. फास्ट फॉरवर्ड 2013 तक जो हालात थे आपके सामने हैं, क्योंकि मैं वो मैनिफेस्टो बनाने वाला PMLN का बंदा हूँ, और मैंने उस मैनिफेस्टो का नाम रखा था 3 E's. प्लीज़ रिकॉल योर मेमोरीज. पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी शहरों में, और 20 घंटे की लोड शेडिंग देहातों में. पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्दी के वाक़यात हर हफ्ते होते थे. पाकिस्तान की इकॉनमी वाज इन शैम्बल्स. मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 2013. सो एज पार्टी हमने इलेक्शन जीता, और जो हमने मैनिफेस्टो दिया इन एडवांस. नाउ दिस विल शो यू द रेजिलियंस. छोड़े कौन सी गवर्नमेंट है, द रेजिलियंस ऑफ दिस कंट्री एंड इकोनॉमी विद इन 3 years. और जो पंडित थे बैठे हुए बाहर दूसरे मुल्कों के, वो कहते थे कि पाकिस्तान जो भी हुकूमत बनाएगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, ये 2013 के शुरू के बयान आप गूगल करके देख लें, तो कहते थे एक तो वो आते ही मैक्रो इकोनॉमिकली अनस्टेबल कंट्री, ये बिल्कुल गहराई में गिरा हुआ है, ये 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेंगे, और फिर इनको 12 से 15 साल लगेंगे उस क्वागमायर से बाहर निकलते हुए. It took this nation only 3 years to get out of that quagmire. वो 18 घंटे की लोड शेडिंग हवा में उड़ गई. जनरेशन कैपेसिटी को जो एडिक्वेट रिक्वायर्ड थी 13-14 हज़ार मेगावाट की लगी. LNG प्रोजेक्ट उस वक्त एमरजेंसी बेसिस पे लगे. दहशतगर्दी, मुझे याद है 2014 का बजट पास हो चुका था. उस वक्त कौमी सलामती कमेटी में मुझे बुलाया गया और कहा गया कि क्या हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू करें नॉर्दर्न एरिया में, फाटा में, उस मुल्क के अंदर, कराची में. पैसे दोगे? 100 बिलियन मांगा गया 1 साल के लिए. 4 साल हम फाइनेंस किए, और उसका तला कमा कर दिया, खात्मा हो गया इस मुल्क पे दहशतगर्दी. आप स्टेटिस्टिक्स उठा लें, आपको मिल जाएंगे कि जी 2013 के शुरू में डाटा क्या था, और 2017 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत. अगेन द थर्ड वन, इकोनॉमी. All economic indicators reached its the best performing indicators. आपकी इन्फ्लेशन 3.58 पे आ गई, आपकी ग्रोथ 6 या 3% पे चली गई. आपके रिजर्व्स आज तक वो बीट हुए, द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 2016-17. आपका रुपया वाज स्टेबल फॉर गुड 4 years between 100 and 104. But these are music to the western economies and western governments. और आप कहाँ पहुँच गए? 13 के शुरू में एक मैक्रो इकोनॉमिक गिरी, और यानी तबाहशुदा इकोनॉमी जो थी वो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन गई. दिस इज द रेजिलियंस दिस नेशन एंड दिस कंट्री हैज. और अगेन फास्ट फॉरवर्ड, हम किधर पहुंच गए? अगले चंद सालों में पेंडेमिक हो गया और चीज़ें हो गई. 2022 तक हम दुनिया की गिरकर 47वीं मईशत बन गए. 2022, 2023 पे दी ओनली आज़म तारिक साहब इज अ विटनेस. दिन रात हमारा था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कैसे बचाना. वो मुल्क है, इसको डिफॉल्ट में मुझे कोई उसमें गलतफहमी नहीं है कि काफ़ी कुव्वतें शायद वो चाहती थी कि पाकिस्तान
زیادہ بیرونی دین اندرونی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، یہ سری لنکا بنے، لوگ دستوں کے رواں ہوں اور پھر آ کے ڈکٹیٹ کیا جائے، بیکاز یو آر اے نیوکلیئر پاور، یو آر اے میزائل قوت. کیونکہ میزائل جو پروسیس ہے فوری طور کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے 1999 میں ہم نے میزائل کا جو پروگرام تھا اس کا شروع کر دیا. میرے پاس مجھے ڈیٹ یاد نہیں تھی، اور ابھی ریسنٹلی ایک ملک کے وزیر اعظم آئے، ان کے وزیر خارجہ بھی تھے، بینکوٹ تھا، سب تھے، آرمی چیف سب، تارڑ صاحب بھی تھے. تو مجھے چونکہ وہ میرا کاؤنٹر پارٹ نے پوچھا کہ بردر دیز ڈیز یور میزائل رینج از بینگ ڈسکس ان آل ویسٹرن کیپٹلس، وین ڈیڈ یو اسٹارٹ؟ میں نے اپنی اس سے میموری سے میں نے کہا اٹس اراؤنڈ اینڈ آف فرسٹ کوارٹر، اینڈ آف مارچ 1999. Because I was finance minister, I knew, but it's not public. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ are you sure? I mean, that when you started, I said yes, alhamdulillah, we are a missile power, we are a nuclear power, so alhamdulillah. تو مجھے چیئرمین جوائنٹ چیف بیٹھے ہوتے ایک منسٹر چھوڑ کے آگے، تو مجھے کہنے لگے سر میں اس کو میجر تھا، اور I am grateful to چیئرمین جوائنٹ چیف. انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی یاد ہے وہاں جو اپنے، میں کہا میں نے دن گزارا ہے، میں ایک ہی چھٹی کی ہے 97-99 کے درمیان جب میں اویلیبل نہیں تھا. دیٹ واز دیٹ ڈے. کیونکہ میرے پاس جناب مشرف نے اس وقت کے جو نیوکلیئر اور جو ڈیل کرتے تھے کلاسیفائڈ جنرل کدوائی، اللہ ان کو زندگی دے، وہ ابھی بھی ہی از ایسٹ ٹو پاکستان، ہی از ان کراچی، ایڈوائزر ہے، اور ڈاکٹر سبو مبارک بند دونوں میرے پاس ہیں. انہوں نے کہا جی کہ کتنی دیر میں ہم اپنے یہ آپ ہمیں پیسے دیں گے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. میں نے کہا ستاج صاحب نے کیا کہا تھا، اللہ بخشے، وہ بھی ہمارے ایلین تھے اور ہمارے بہت ہی ہمارے لیڈر تھے، بھائی، بڑے بھائی تھے. انہوں نے کہا جی ان کو ایسے، انہوں نے کہا جی 5 سال. تو میں نے ایسے کہا، کہتے ہیں سر 20 سال بہت لمبا ہے. میں کہا بھائی 2 سال. وہ دونوں دیور فلیبر کاسٹڈ کہ بھائی سینکشن لگی ہوئی ہیں، 2 سال آپ آر یو شور کہ آپ ہمیں پیسے. میں کہا بھائی بات سنیں، کل کو اگر دنیا میں تبدیلی آ گئی تو نو بڈی از گوئنگ ٹو کوآپریٹ ود یو اینڈ نو بڈی ول الاؤ یو ٹو ڈو دس پروگرام. 2 سال. تو اس زمانے میں یہ آئی فون تو ہوتے نہیں تھے، میں بات کر رہا ہوں 99 کی. تو اگلے دن مجھے جنرل مشرف کا گرین پہ فون آ گیا کہ سر ایوری باڈی از ایکسائٹیڈ ان GHQ. میں نے اس دونوں کو کہا کہ ان کو یہ کہہ دیں کہ your team, finance and the scientists have to spend a day with me and explain everything. I may be able to suggest some improvements in the financial side. تو وہ دن میں نے، مجھے یاد تھا کہ میں نے گزارا تھا. میں 8 بجے منسٹرز کالونی سے نکلا تھا، میں مغرب وہاں پڑھی. تو میں نے چیئرمین جوائنٹ چیف کو کہا کہ میں نے وہاں وزٹرز بک میں میں نے ریمارکس لکھے تھے. آئی ایم ویری شیور اور سچ اے گریٹنیس آف ہم. انہوں نے مجھے بتایا بغیر جا کے 25 سال پرانی کتابیں نکالی، کیونکہ وہ کبھی کسی میڈیا میں نہیں تھا میری وزٹ، نہ میرے ریمارکس. تو انہوں نے اس کو فریم کر کے مجھے دفتر میں بھیجا. اٹ واز 21 April 1999. آئی واز اونلی 21 days away فرام دی ایسٹیمیٹ اور کہنے کی میموری سے. تو یہ ملک میں بہت اللہ کے فضل و کرم سے بہت قوت ہے اور اس کی بڑی فیوچر ہے. وائی اکثر لوگ بات کریں گے جی پاکستان از اے ڈیٹ ٹریپ کنٹری. آپ سنتے ہوں گے، بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سہیل راٹھور صاحب بھی سن رہے ہیں بڑے غور سے. یہ نہیں دیکھتے، اور یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے. بھئی آپ کا کتنا ڈیٹ ہے؟ ایکسٹرنل ڈیٹ $130 بلین. God has blessed this country with mines and minerals, rare earth material, hydrocarbon, granite, stones, at least 10,000 billion. یہ میں نہیں کہہ رہا. تو ہمیں جو ہے نا جی اس میں، اور پھر مجھے اسی لیے مجھ سے گھبراتی ہے جو ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. انہوں نے محلے شکرانے تھے، نفل پڑھنے، ویسے نفل نہیں پڑھتے ان کے، جدو میں وہ فائنینس چھڑ گئے تو خارجے چ گئے. سو وہ میں ان کو کہتا، میں کہ واٹ از US ڈیٹ ٹو GDP؟ وہ 109%. میں کہا آفٹر کووڈ واٹ از UK؟ 100%. میں نے کہا جب میں نے چھوڑا تھا اٹ واز 63%، جب 22 میں حکومت چینج ہوئی اٹ واز 73%، پھر بیک ٹو اراؤنڈ 70%. واٹس پرابلم؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وی ہیو ٹو اسٹریم لائن.
اس اسٹریم لائن کرنے کے لیے وی نیڈ یونٹی, وی نیڈ ٹو بی ون نیشن. خدا کے لیے اس ملک کو ہم ایک دفعہ اس کی رائٹ پلیس ان دی کمیونٹی آف نیشن پہ لے جائیں. اینڈ دی اولڈ راویز ہیز اے گریٹ پوٹینشیل ٹو ڈو, بیکاز یو ہیو یور ٹینٹیکلز ایوری ویئر. جب تک یہ نہیں ہوگا, اٹس اے میٹر آف جسٹ بریکنگ دس quagmire, then the sky is the limit. تو ہم کر رہے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اپنی ٹیم کے ساتھ دن رات لگے رہتے ہیں, جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ میں دیکھیں اگین, میں جو 2 دفعہ میں پہلے ایم این اے رہا ہوں, 93 97 دونوں دفعہ لاہور سے الیکشن لڑا. پھر میں نے سوچا یہ کانسٹیٹیوشن پالیٹکس تو میرے لیے بہت مشکل ہے. یا میں کام کر لوں, میں اس میں بلیو کرتا ہوں 7 days a week میں, اور یا پھر میں آگے ہلکے میں پالیٹکس کر لوں. وہ بہت ضروری ہے. If you are MLA, you have to come to your constituency and you have to spend weekends, and ان کے کھانے کچہری اور سارے کام آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. فرینکلی اسی وجہ سے 2003 کے بعد I am through out in the Senate. تو میری وہ 5ویں ٹرم ہوتا ہے, 2 دفعہ ایم ایل اے رہا ہوں. تو میں 93 97 میں جو ساتھی یہاں, ایک کو میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ کیمپین میں ہوتے تھے الیکشن لاہور میں, تو میں کہا کرتا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جو ایک اسلامک اسٹیٹ بنی ہجرت کے بعد, مدینہ شریف, یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ کے نام پہ بنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول, پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. میں کہتا تھا جس نے, اینڈ آئی ہیو دس فیتھ اینڈ ایمان, جس نے اس کے ساتھ غداری کی, he or she had paid a price. And I can quote مجیب الرحمان, and I can quote اندرا گاندھی. نہ صرف خود unnatural موت مرے, ان کی نرینہ اولاد ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے غائب کر دی. It took only time. So ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ یہ کلمہ شریف کے نام پہ ملک بنا تھا. جب ہم اس کی کوئی آپ کو ذمہ داری ملے, کوئی بھی ذمہ داری ملے, یہ ہم بی سی ہیں تو یہ اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. مجھے جو ذمہ داری ہے میں اپنی کر سکتا ہوں, ہر ایک اپنے. اگر ہم ٹو دی بیسٹ آف ابیلٹی اینڈ آنیسٹی اپنی ذمہ داری ادا کریں تو بلیو می دس کنٹری ول, کو لمبا ٹائم نہیں ہے, یو ول بی پارٹ آف دی G20 اگین. کیونکہ ہم صرف 4 نوچز دور رہ گئے. پرائس واٹرز کوپرز, آپ ابھی اس بیٹھک کے بعد کریں گوگل تو آپ دیکھیں پاکستان کی کیا پروجیکشن ہے. پرائس واٹرز کوپرز اینڈ پاکستان از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف G20 not later than 2030. That is where your position should be. کہ آپ دنیا کی بڑی, تو G20 ایک پریمیم کلب ہے, اب بڑی ترین معیشتوں کی, اب اس میں بیٹھنا آپ کا بنتا ہے. آپ کا نیبر آلریڈی ہے اس میں. ہمیں انفارچونیٹلی جو بگیسٹ لاس ہے میرے نزدیک کہ 24ویں معیشت سے ہم 47ویں میں چلے گئے. وی آر ورکنگ بیک اکنامک انڈیکیٹرز. اب ہمیں وہ ڈیفالٹ شاٹ یعنی دفن ہو گیا, اسٹیبلٹی آ گئی. آپ نے دیکھا کہ 38% انفلیشن سے وی آر بیک ان سنگل ڈیجٹ انفلیشن اور لو سنگل ڈیجٹ انفلیشن. وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اوور ریزرو. یہ جو نیچرل ریسورسز اللہ نے دیے اس کو یہ ہماری حکومت میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ہم اسٹریم لائن کریں. تو دیٹ از دی فیوچر آف نیکسٹ جنریشن. تو میں سہیل صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ہمسائے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کا سوال تھا کہ انڈیا کے ساتھ کیا کرنا ہے, کون سا راستہ ہے, پرامن راستہ ہے. وی وانٹ ٹو بی پیسفل ود آل نیبرز. فرینکلی it takes two to tango. ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. they have to cooperate. ہم تیار ہیں. ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے وہی کیا, اور صرف ایکسٹرا ایک چیز کی ہے, انہوں نے انڈس واٹر ٹی کی, ہم نے اپنی ایئر اسپیس بند کر دی ہے ان کی تمام انڈین ایئر لائنس کی کہ وہ ہماری ایئر اسپیس سے نہیں گزر سکتی. تو آئی تھنک کہ ہماری یہ قوم کے جو ہے ایکسپیکٹیشنز ہے اس حکومت سے یا کوئی بھی حکومت ہے, تو اس کو ہم آبویسلی لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہم بڑی کیئرفلی واچ کر رہے ہیں سچویشن کو. میں نے بلکہ اپنے فارن آفس میں وزارت خارجہ میں کل ہی ایک آپریشن روم 24/7 سیٹ اپ کر دیا ہے. اس میں 6 گھنٹے کے سینئر آفیسرز بیٹھ رہے ہیں, مجھے فیڈ بیک دے رہے ہیں. میں جہاں بھی ہوں I'm just in contact with the global authorities and global diplomatic community. That is a responsibility. یہ ہماری جاب ہے, ہماری ذمہ داری ہے. Otherwise we will not be discharging our ذمہ داری. تو میں بس اس دعا کے ساتھ کہ
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اٹس اے گریٹ تھنگ ٹو میٹ سو مینی اولڈ راویین اینڈ their فیملیز کہ اٹس اے گریٹ پلیزر. اینڈ انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کو اگلے جب ہم سال انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے تو یو ول ہیو مچ بیٹر اکنامک سائٹ کے اوپر اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بہت اچھی خبریں مزید ملیں گی. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز ہمیں یاد کرا دی. میں چھوٹے ڈاکٹر صاحب کہوں آپ کو خالد بھائی یا بڑے ڈاکٹر صاحب کہوں؟ نہیں بڑے ڈاکٹر صاحب. بڑے ڈاکٹر بڑا میرا دل تھا کہ کھانے سے پہلے سویٹ ڈش پہلے ہم لے لیں. تو سویٹ ڈش اگر یاد ہے تو میں چاہوں گا وہ نظر ضرور سنا دیا. وہ لڑکی والی جو انہوں نے یاد کریں گے. دیکھو سارے تالیاں مار رہے ہیں, سارے تالیاں مار رہے ہیں. ہمارے سارے دوست یہ آگے بیٹھا کرتے تھے. کوئی ایسی بات نہیں, یہاں سیکٹریز, فیکلٹی سیکٹریز, بڑے بڑے وائس چانسلر صاحبان مختلف یونیورسٹیوں کے آخری سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. جناب یہ راضین صاحب ہیں, کسی میں کوئی امتیاز نہیں. آپ کا بہت شکریہ. یار کڑی ہوں ایس عمر چیڑی کڑی کی گل سنا, یہ تو فرسٹ ایئر سیکنڈ. میں نے ڈار صاحب سے پتہ یہ 60 سال پرانی بات ہے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو بہن کہنا ہے کس کو باجی کہنا ہے, کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. جب تھرڈ ایئر میں چلا گیا تو پھر آئیڈیا کیا, پھر پکا پتہ لگ گیا کہ کنوں بہن کہنا کنوں نہیں کہنا. تو تھرڈ ایئر میں اس لیے داخل ہوا تھا کہ رول آف آنر ملتا ہے. کو ایجوکیشن بھی تھی مگر کو ایجوکیشن مجھے فرق نہیں ڈالتی تھی. جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو تھرڈ ایئر کی لڑکیاں جو تھی میرے پاس بیٹھ جاتی تھی اور جیڑی کڑی پہنی سی نا میں کہنا یار دیکھ کیسی, میرا مطلب ہے اللہ نے ایک سسٹم ہے. جس دن تو جو تیری ڈیٹ آف برتھ ہے وہی میری ڈیٹ آف برتھ ہے. تو نہ انہوں گفٹ دینا پوے نہ وہ منگے. وہ چلی گئی بیچاری. پھر دوجے تیجے دن ایک اور بیچاری معصوم سی جڑی وہ آ گئی. خالد مجھے کوثر نے بتایا تو ڈیٹ آف برتھ تیری اور اس کی ملتی ہے. میں کہا تیری کی ہے. اس نے جو بتایا میں کہا یہ ہوئی جگہ انہوں دسے کہ میری ہے. 3 کڑیاں سن, تینوں میں ڈیٹ آف برتھ وہی دسا جہاں انہوں دی ہوتی سی. تو وہ پتہ نہیں ہوتا نا آدمی کو کہ کس طرح زندگی گزارنی. اب پتہ چل گیا ہے. اب اللہ کا فضل ہے کہ جس کو بہن یا بیٹی یا بھابھی یا بھانجی بھتیجی کہتے ہیں اس کو صرف کہتے ہیں, اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. ادو سانو پتہ ہوتا سی کہ اینو باجی نہیں گیا تو یہ کس طرح کی اکھ ہے, کس طرح کا نک ہے, یہ کان میرے کس طرح کے ہیں, یہ کہو جی ہے. بہرحال وہ کالج کا وقت اور تھا. ایک صاحب ایک میں ایک باری گورے دے کول پھنس گیا. میں سب سے پہلے جاتا تھا کالج میں. گوال منڈی رہتا سا. گوال منڈی ترنا میو ہسپتال پیدل اتوں آ کے انارکلی پڑھنا تے کالج چلے گیا. صبح صبح میں کھڑا تھا تو ایک گورے نے آ کے نا, امریکن تھا تو میرا خیال ہے, ایکچوئل رہی میں تو سمجھ نہیں آئی. وہ میں نے کی کہنا ایکچوئل ڈو یو لسن. وہ لسن تو میں نے اندازہ ہو گیا کہ کہنے دیا کوئی چیز. از دیر اینی پاسبلٹی ٹو سی یور پرنسپل. پاسبلٹی تو انہیں کہتا پورا بھی مجھے پتا پاسبلٹی کی. میں کہ مگروں لا دیا ادھروں ڈبل ڈیکر آنا جی تو انہیں آنا ہے تو میں جی اتنے نہ ہوئے تو کی کہے گی بیچاری. میں کہتے ہیں نو ممکینٹی, ممکینٹی نو ممکینٹی کہتے ہیں مگروں لتھے کا. مگر میں کہ بجتی کٹی ہوئی ہے. سارے میرے یار کہیں گے وہ گورا تین کی کہہ رہا سی. میں کہا کوئی گل کہ یس آئی کین شو یو دا پرنسپل آفس. تھوڑی دور تریا تو میں کہا سارے منڈے یہ کہن گے کہ میرا خیال ہے ڈار امریکن یونیورسٹی لائبریری ہے اتنے گیا ہے تو کوئی کتاب انہیں نہیں موڑی تو کتاب کی چوری چ گورا آیا جی شکایت کر. میں انہوں ہلکا جہا کہ ایکسکیوز می ہیو یو بین ٹو ریلوے اسٹیشن. یس سو مینی ٹائم. میں کہا یار مائی فرینڈ ہی لیوز دیئر. ہاں ہاں. میں کہ ہز فادر از اے ڈاکٹر. ہاں آئی سی. He got 2 brothers. He got 1 sister. I see. ہوں اور گلا کرتا کرتا میں جا رہا اگے گیا تو ڈاکٹر ظفر الطاف اللہ تعالیٰ جنتا جگہ ڈاکٹر صاحب بن کہتے ہیں
ਓਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਮਾਨੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਤ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਫਕਰ ਰਾਣੇ ਹਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫਿਸ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ। ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਊਸ ਔਨ ਫਾਇਰ ਸੀ, ਰੇਨੀ ਜਰਨੀ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਲੇ 4-5 ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ याद सन। बच गया गोरा मेरे हाथों। इस तरह की बड़ी बकवास मैं करता था। अल्लाह आपको सलामत रखे। रोटी का टाइम हो गया।